مرنے سے کچھ منٹ پہلے جب فرشتے آتے ہیں نا، ایک تو حضرت ملک الموت ہوتے ہیں جو روح نکالتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ فرشتے آتے ہیں جو نیک بندے کے پاس بڑی اچھی شکل و صورت میں آتے ہیں، گناہگار کے پاس بڑی ڈراؤنی شکل و صورت میں آتے ہیں۔ چونکہ ملک الموت تو روح نکال کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو فرشتے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت ملک الموت جو موت کا فرشتے ہیں نا، جو روح کو نکالتے ہیں، ان سے کہا کہ اے ملک الموت، آپ ہمیں وہ شکل و صورت دکھائیں جس شکل و صورت کے ساتھ آپ نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روح نکالنے جب آپ جاتے ہیں تو ان کے پاس کس شکل و صورت میں جاتے ہیں، وہ شکل بتائیں، وہ شکل ہمیں دکھائیں۔ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ آپ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کی طرف منہ کیا، تو جب دیکھا نا تو بڑی خوبصورت شکل تھی۔ ایسی شکل ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی شکل و صورت کبھی نہیں دیکھی۔ اتنی خوبصورت ان کی شکل تھی کہ میں دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی نیکیوں کا بدلہ جنت نہ دیتا بلکہ تمہاری شکل دکھا دی جاتی تو ان کے نیک اعمال کے لیے کافی تھا۔ یعنی وہ اتنی خوبصورت شکل میں آتے ہیں وہ فرشتے اور حضرت ملک الموت جو روح نکالنے آتے ہیں نیک بندے کے پاس، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ جو نیک بندہ ہے جس کے پاس تم یہ شکل اس شکل میں جا رہے ہو، اتنی خوبصورت شکل بنا کے، اگر اس کے نیک اعمال کا صلہ جنت نہ ہوتی بلکہ صرف تمہاری صورت دکھانا ہوتی تو یہ ان کے اعمال کے لیے کافی تھا کہ تمہاری شکل ہی ان کو دکھا دی جائے، کیونکہ اتنی خوبصورت تمہاری شکل ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اب آپ مجھے وہ صورت دکھائیے جو آپ گناہگار بندے کے پاس جس شکل و صورت میں جاتے ہیں۔ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ چہرے کو پھیرا، دوبارہ جب حضرت ملک الموت کی طرف دیکھا نا تو ابراہیم علیہ السلام چہرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کافی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا تو ابراہیم علیہ السلام رونے لگے، ایک لرزہ طاری ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پر، فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوں کا صلہ بدلہ جہنم نہ دیتا بلکہ اے ملک الموت اگر یہ تمہاری شکل دکھا دیتا تو ان کے گناہوں کے لیے تمہاری شکل ہی کافی تھی، یعنی یہ سزا ان کے لیے بڑی خطرناک تھی کہ صرف تمہاری شکل ہی ان کو دکھا دی جاتی۔ اتنی ڈراؤنی اور اتنی خطرناک وہ شکل ہوتی ہے۔ تو چونکہ پہلے زمانے میں تو حضرت ملک الموت جو آتے تھے وہ سامنے ظاہر ہو جایا کرتے تھے، لیکن پھر دعائیں ہوئیں، ایک نبی نے دعا کی کہ اللہ ان کو پوشیدہ کر دے، یہ اس طرح سے نہ آئیں اور ان کو جو ہے بس اسی طرح سے آئیں، یہ انسان کو نظر نہ آئیں، یعنی جو اور سامنے آس پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب کے سامنے نہ آئیں، تو وہ مرنے سے کچھ منٹ پہلے بس اسی کو نظر آتے ہیں جس انسان کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے۔ تو اور بھی تمام فرشتے ہوتے ہیں، اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو اس خوبصورت شکل کے ساتھ اس کو تحفے بھی پیش کیے جاتے ہیں، اس کو مبارکباد بھی پیش کی جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے بہت اچھا تم نے دنیا کے اندر زندگی کو گزارا ہے، اب چلو قبر تمہاری سجائی جا چکی ہے۔ فرشتے آپس میں فخر کرتے ہیں اس کی روح کو ہاتھوں میں پکڑنے میں، فخر محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس بندے کی روح کو چھپک لیں، ہم اس بندے کی روح کو لے لیں، بڑے پیار کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ آسمانی دنیا کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہگار کی روح بڑی خطرناک طریقے سے کھینچتے ہیں اور وہ ڈراؤنے فرشتے ایک دوسرے کو وہ کی طرف اس روح کو پھینکتے ہیں، پھر اس کو آسمانی دنیا کی طرف لے جایا جاتا ہے، پھر سجین میں لے کر جایا جاتا ہے۔ بہرحال پھر قبر میں رکھے جانے کے بعد نیک اور گناہگار دونوں کی ہی روح کو پھر اس کے قبر کے اندر اس کے باڈی کے اندر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔